اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ آج ہم اپنے سلسلہ جو ہمارا لیکچر کا سلسلہ چل رہا تھا اور قرآن پاک کی کچھ آیات کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس سلسلے میں آج آخری لیکچر سورہ صف کی آیات کا ہے جو 1 تا 14 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اس کو مدنی صورت کہتے ہیں، اور اس کی آیات 14 آیات ہیں اور یہ 28ویں پارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اس صورت کے خاص مضامین کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة
فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق اللہ العظیم۔ جی، ہم نے تلاوت کلام پاک سنی، اب اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو نہ کرو۔ اب پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، اور اس سے اور ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام اشیاء ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی یاد پاکی بیان کرتی ہیں جو اس کی بلند و بالا عظیم بارگاہ کے لائق نہیں، وہی عزت والا اور تمام افعال میں حکمت والا ہے۔ اب دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب کیا گیا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، ہم میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل محبوب ترین ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا تو ہم اسی پر عمل کرتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی پہلی دو آیات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سامنے یہ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ اب اس آیت کے شان نزول میں اور بھی کئی اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آیت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ اس اعتبار سے منافقوں کی مذمت ہے، اور انہیں اہل ایمان کہہ کر مخاطب کرنا ان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ان کی مذمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئی ہے کہ ایسا دعویٰ کرنا درست نہیں، کیونکہ آنے والے وقت کا معلوم نہیں کہ کیسا ہے، ممکن ہے اس وقت کسی وجہ سے وہ دعویٰ پورا نہ کر سکیں۔ اب قول اور فعل میں تضاد کیسا ہے؟ اس آیت سے معلوم یہ بھی ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ اس تضاد کی بہت سی صورتیں ہیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود ان پر عمل نہ کرنا، کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گا ہی نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں وغیرہ، یعنی ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا۔ احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کی خاص طور پر شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے۔ جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہیں گے، اے فلاں، کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔ وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام سے نہیں رکتا تھا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ آپ کی امت کے وہ واعظ کرنے والے ہیں جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ وعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کسی مسلمان سے وعدہ شکنی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا قول اور اس کا کوئی فرض قبول نہ ہوگا نہ نفل۔ یوں ہی آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہیں کرو۔ جیسے ایک آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے
جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا، لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چوتھی آیت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ان اللہ یحب الذین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کے دوران اس طرح صفیں باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ان میں ایک سے دوسرا ملا ہوا، ہر ایک اپنی اپنی جگہ جمع ہوا، اور دشمن کے مقابلے میں سب کے سب ایک چیز کی طرح ہیں۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہادر مجاہد پسند ہیں جو ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کریں اور پیچھ نہ دکھائیں۔ اس زمانہ میں چونکہ جہاد میں صفیں باندھی جاتی تھیں اس لیے یہاں صف کا ذکر ہوا، جبکہ ہمارے دور میں اب صفیں باندھ کر بھی جہاد کی صورت ہو سکتی ہے اور دوسرے طریقے سے بھی، اور اب ہر وہ طریقہ اس میں شامل ہوگا جس میں ایک مفید نظم و ضبط ہو اور جو آپس میں ایک دوسرے کی قوت و طاقت اور دوسروں پر فتح کا ذریعہ بنے۔ پانچویں آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے فرما دیے اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا۔ اب اس میں فرمایا کہ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے وہ واقعہ بیان کریں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ آئے میری قوم آیات کا انکار کر کے اور میرے اوپر جھوٹی تہمتیں لگا کر مجھے کیوں ستاتے ہو، کیوں تنگ کرتے ہو، حالانکہ تم یقین کے ساتھ جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور رسول کی تعظیم واجب، ان کی توقیر اور احترام لازم ہے، اور انہیں ایذا دینا سخت جرم، سخت حرام اور انتہا درجہ کی بد نصیبی ہے۔ پھر جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دے کر راہ حق سے منحرف اور ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اتباع حق کی توفیق سے محروم کر کے ان کے دل ٹیڑھے فرما دیے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں نافرمان ہیں۔ اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسول علیہ السلام کو تکلیف دینا شدید ترین جرم ہے اور اس کے وبال سے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اور آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگلی آیت نمبر 6 ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، آئے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ، کہ یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے فرمایا، آئے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق اور اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے تشریف لانے والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو مانتا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر جب وہ احمد کفار کے پاس روشن نشانی اور معجزات لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، کثیر احادیث روایت میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر ہے، ان میں سے 3 روایات درج ذیل ہیں۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نجاشی بادشاہ کے ملک میں چلے جانے کا حکم دیا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو نجاشی بادشاہ نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور وہی رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔
اگر مجھ پر امور سلطنت کی پابندیاں نہ ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو کر نالین اٹھانے کی خدمت بجا لاتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توریت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت مذکور ہے، اور یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پاس مدفون ہوں گے۔ ابو مودود نے کہا ہے کہ روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے کچھ باتیں ذکر کرنے کی گزارش کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف نسبت کی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی ہیں، جبکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے رسول ہیں۔ تیسری بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف آپ کی بشارت دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی نبی نہیں آیا۔ پانچویں بات یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کو باقاعدہ بتایا گیا تھا۔ آیت نمبر 7 جس کا ترجمہ یہ ہے اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب وہو یدعی الی الاسلام، حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کا رب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے دین اسلام کی طرف بلائے، جس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے، اور وہ اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جادو بتا کر اس پر جھوٹ باندھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے ازلی علم سے جانتا ہے کہ کافر ہی رہیں گے۔ آیت نمبر 8 یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو جادو بتا کر اسلام کو باطل کر دیں، لیکن یہ اپنے ارادے میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام کو ہر صورت میں غالب فرمائے گا اگرچہ کافروں کو یہ بات ناپسند ہو۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کا نام چمکتا رہے گا، خواہ دشمن کتنی ہی دشمنی کر لیں، آج بھی اس کا نظارہ ہو رہا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 9 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو۔ یعنی وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کے ذرائع قرآن اور معجزات اور اس سچے دین کے ساتھ بھیجا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کی امت کے لیے منتخب فرمایا، تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو یہ غلبہ ناپسند ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے دین اسلام غالب ہوا اور اس کے علاوہ تمام ادیان اسلام سے مغلوب ہو گئے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو روئے زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی دین نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 11 10 11 اور 12 کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، جہاں یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان آیات میں اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، یعنی کیا میں تمہیں وہ تجارت بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟
سنو وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے میں ثابت قدم رہو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے معلوم اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو تو ایمان پر ثابت قدم رہنا اور جہاد کرنا تمہارے لیے جان، مال اور ہر ایک چیز سے بہتر ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دین میں کیے ہوئے گناہ بخش دے گا اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہیں، اور یہ جزا ملنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت جہاد کی سخت ضرورت تھی اس لیے یہاں ایمان کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کو تجارت سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ جس طرح تجارت سے نفع کی امید ہوتی ہے اسی طرح ان اعمال سے بہترین نفع یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ یہ آیت نمبر جو سورہ 12 ہے، اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ مجاہد کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ حقوق العباد بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق والے کو جنت دے کر راضی کر دے گا اور حق معاف فرما دے گا۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ دنیا میں امیر یا وزیر بن جانا بڑی کامیابی نہیں، بلکہ بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں نیکیاں کر کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کا مستحق ہو جائے۔ آیت نمبر 13 وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے، اور اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، اخروی نعمتوں، مغفرت اور ثواب کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ایک اور نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، اور وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو دنیا میں فتح کی اور آخرت میں جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ اس آیت میں فتح سے یا فتح مکہ مراد ہے یا اس سے فارس اور روم کے شہروں کی فتح مراد ہے۔ دوسرے قول کے مطابق اس آیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافتوں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ انہی کے دور میں فارس اور روم کے شہر فتح ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کی خلافتیں برحق ہیں اور ان کی فتوحات اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، جن کی یہاں بشارت دی جا رہی ہے۔ اب آخری آیت ہے، آیت نمبر 14 یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ اس پوری آیت کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مددگار ہیں؟ کون ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو وہ غالب ہو گئے۔ اس آیت میں شروع میں جو کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اس آیت میں مسلمانوں کو دین کی مدد کرنے اور مخالفین کے ساتھ جہاد کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے دین کی مددگار بن جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر میری مدد کریں، حواریوں نے عرض کی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو ایمان والے غالب ہو گئے۔ آیت کے آخری حصے کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کی قوم 3 فرقوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ تھا، آسمان پر چلا گیا۔ دوسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس نے اٹھا لیا۔ یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے۔ ان کی ان دونوں فرقوں سے جنگ رہی اور کافر گروہ ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ اس
اس وقت ایماندار گروہ ان کافروں پر غالب ہوا۔ اس تفسیر کے مطابق آیت کے آخری حصے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی، اس کی برکت سے یہ لوگ کافروں پر غالب ہو گئے، یعنی ایمان والے۔ آیت یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ سے حاصل ہونے والی 3 باتیں، جو پہلی یہ ہے کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ عیسائیوں کو نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نحن انصار اللہ۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی مگر عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے لیے ایک جو سیرت اپنا تفسیر ہے ضیاء القرآن، اس کی ایک جلد بھی آپ کو میں بھیج رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ یہ لیکچر بھی آپ سنیں۔ اور آج کا جو ہمارا لیکچر تھا قرآن پاک کے متن کے حوالے سے، یہ آخری لیکچر تھا۔ انشاءاللہ ہم آگے جو باقی جو ٹیکسٹ ہیں، جو عنوانات ہیں، اس پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اور آپ اپنی تیاری جاری رکھیں۔ قرآن پاک کے سلسلے میں جو جہاں تک ہم نے پڑھا ہے، کوئی بھی مشکل ہو تو آپ، یہ میرا نمبر آپ کے پاس اسکرین پہ آیا ہوا ہے، مہربانی فرما کر مجھ سے کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں، اور مزید معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیاری کریں، اور وہ آخری بات با ادب با نصیب، اپنے آپ کو ادب میں دائرے میں رکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں بھی ہم ادب والے لوگ لکھے جائیں، اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں باادب لوگوں میں شامل فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم پہ چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔